بائبل مقدس میں مختلف سالوں کا ذکر ہے۔ زمین کے لیے آرام کا سال احبار 25:5، چھٹکارے کا سال استثنا 15:9، دیجکی کا سال استثنا 26:12، سزا کا سال یرمیہ 11:23، آزادی کا سال حزقیل 46:17، لطف کا سال زبور 65:11۔ دنیا کے اندر تمام قومیں جو ہیں، قبیلے، امتیں، ہر سال نیا سال مبارک کہتے ہیں، نئے سال کی مبارکباد بانٹتے ہیں۔ ہم مسیحی بھی کہتے ہیں۔ بائبل مقدس کے شاگرد ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو خدا کے کلام میں اس کا جائزہ لیں، ایویلیویشن نکالیں، کیونکہ دنیا کے اندر نیا سال جو ہے وہ ایک تہوار بن چکا ہے۔ تو بائبل مقدس کا جو خدا ہے، اس نے جو ہمارے خدا کے کلام مقدس میں، بائبل مقدس میں جو بڑے بڑے عظیم دن ہیں، ہم ان کو تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ یہودی لوگ 7 عیدیں مناتے تھے، 7 تہوار مناتے تھے۔ مسیحیت کے اندر ہم لوگ 2 تہوار مناتے ہیں جو مین خاص بڑے میجر ہیں۔ اگرچہ پینتیکوست کو بھی، عید پینتیکوست بھی ہمارے لیے ایک بڑا ہی تہوار ہے، لیکن عام طور پر 2 منائے جاتے ہیں۔ 3 لگا لیں عید پینتیکوست کو، یا اور بھی دیگر ہیں۔ تو بائبل کا شاگرد ہونے کے ناطے سے یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس لفظ کی، اس تہوار کی، اس دن کی تحقیق کریں جس کو ہم بڑے زور و شور سے مناتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں اس کی تحقیق کی جانی چاہیے۔ نئے سال کے موقع پر ہمیں یہ سننے کو ملے گا، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک۔ اس مبارک جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور مذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کو برکت دی گئی یا خوش نصیب۔ جس کو بھی برکت دی گئی ہو خدا کی طرف سے، برکت مل جائے، وہ مبارک ٹھہراتا ہے۔ خوش نصیب کو مبارک کہا جاتا ہے، جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، مبارک ہیں وہ جو راست باز ہیں، راست بازی کے بھوکے پیاسے ہیں، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں۔ یسوع نے ان کو خوش نصیب ٹھہرایا، مبارک ٹھہرایا۔ مبارک وہ ہیں جو خوش نصیب ہیں، جن کو برکت ملی ہوئی ہے، جو بابرکت ہیں، جن کو خدا نے برکت دی ہوئی ہے، وہ مبارک ہوتے ہیں۔ یا پھر خدا مبارک ہے۔ کلام مقدس میں خدا کے لیے لفظ مبارک استعمال ہوا ہے۔ جب بزرگ نوح نے اپنے بیٹے سم کو برکت دی تو کہا، سم کا خدا مبارک ہو۔ پیدائش 9:26۔ پھر کہا، خداوند سم کا خدا مبارک ہو اور کنعان سم کا غلام ہو۔ بائبل مقدس میں خدا کے لیے لفظ مبارک استعمال ہوا ہے کہ سم کا خدا مبارک ہو۔ خروج 18:10۔ اور یترو نے کہا، خداوند مبارک ہو جس نے تم کو مصریوں کے ہاتھ اور فرعون کے ہاتھ سے نجات بخشی، اور جس نے اس قوم کو مصریوں کے پنجہ سے چھڑایا۔ یہاں پر موسیٰ کے سسر یترو نے کہا کہ خدا مبارک ہو، خدا کے لیے مبارک کا لفظ استعمال کیا۔ پیدائش 9:26، خروج 18:10 کے مطابق، اور بہت سارے حوالہ جات ہیں جس میں خدا کو مبارک کہا گیا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یا پھر جس کو خدا نے برکت دی ہوئی ہو۔ مبارک کا مطلب کیا میں نے بتایا، خوش نصیب، جس کو خدا نے برکت دی ہوئی ہو۔ خدا کو مبارک کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ خدا برکت کا منبع ہے۔ خدا برکت کا منبع ہے۔ یا خدا مبارک ہے، یا پھر خدا نے جس کو برکت دی ہوئی ہو وہ مبارک ہے۔ ازروئے بائبل مقدس۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا خدا 2024 کو، اس سال کو خدا برکت دے گا؟ سوال یہ ہے، کیا خدا اس سال کو برکت دے گا؟ کیا یہ سال باعث برکت ہوگا؟ کیا یہ سال امن اور سلامتی کا سال ہوگا؟ کیا روئے زمین کے اوپر پیسفل ماحول ہوگا؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے، وہ امن پسند ہے۔ خدا امن پسند خدا ہے۔ یسوع کو پرنس آف پیس کہا گیا ہے۔
کیا یہ سال میل ملاپ اور بھائی چارے کا سال ہوگا؟ کیا مختلف تنظیمیں ایک دوسرے کو گلے لگائیں گی؟ کیا مختلف ڈینومینیشن ایک دوسرے کو یہ جانتے ہوئے کہ خدا کا روح سب میں کام کر رہا ہے گلے لگائیں گی، پیار کریں گی؟ کیا یہ سال نفرت کو مٹانے اور محبت سے ایک دوسرے کو گلے لگانے کا سال ہوگا؟ کیا دنیا کے بادشاہ اس سال جنگ نہ کرنے کا اعلان کریں گے؟ کیا آسمان کا خدا اس سال آسمانی آفتیں نازل نہیں کرے گا؟ جس سال کرونا وائرس آیا اس کے آغاز میں بھی تو کہا گیا تھا نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک۔ کون کون سی آفات آسمان سے آ جاتی ہیں، کتنی بربادی اور تباہی ہوتی ہے۔ کیا 2024 میں ڈاکو نہیں بڑھیں گے، زانی نہیں بڑھیں گے، چور نہیں بڑھیں گے، نافرمان نہیں بڑھیں گے؟ کیا 2024 اس لائق ہوگا کہ خدا جو ہے وہ 2024 کو برکت دے؟ جب خدا برکت ہی نہیں دے گا 2024 کو تو برکت ماننے والوں کو پکڑے گا تو ضرور، پوچھے گا تو ضرور، جواب تو ضرور دینا پڑے گا، ہاں بھائی۔ پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم بولیں گے کہ ہندو کہتے تھے نیا سال مبارک تو ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا، سکھ کہتے تھے نیا سال مبارک تو ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا، یا بدھ مت کہتے تھے نیا سال مبارک تو ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا؟ کیا خدا 2024 کو برکت دے گا؟ کیا بوم نہیں بنیں گے؟ کیا دہشت گرد بوم نہیں بنائیں گے؟ کیا خودکش حملے نہیں ہوں گے؟ نہ جانے کبھی کرونا وائرس کا ہم نے کبھی نام نہیں سنا تھا کہ روئے زمین کے اوپر موت ایسے منڈلائے گی۔ ایک آسمانی آفت ہے، خدا کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ بڑا سیریس پوائنٹ ہے۔ ہم فٹافٹ کیا کرتے ہیں، ہم فٹافٹ کوئی ہماری سوچ کے خلاف بات کرے تو ہم اس کو بدعتی قرار دے دیتے ہیں، یہ تو بدعت ہے، بدعت ہے۔ نہیں، ہمارا فرض ہے کہ جیسے کوئی مسواک کو جب استعمال کرتا ہے تو پہلے اس کو وہ کاٹتا ہے، کانٹ شانٹ کرتا ہے، سیٹ کرتا ہے، پھر استعمال کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ مسواک کو پکڑ کے استعمال نہیں کرتا۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم لفظوں کی، جملوں کی، تہواروں کی کانٹ شانٹ کریں، کلام لے کر جائیں، اس کی تلاش و تحقیق کریں، کانفیڈنٹ ہوں، کسی کا کہ جواب دینا آ جائے۔ 2 تیموتھیوس 3 باب پہلی 4 آیات۔ لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، نہ شکر، نہ پاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کر۔ 5ویں آیت میں نے پڑھ لی۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جب ہم عبرانیوں پہلے باب کی 2 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اخیر زمانے میں خدا نے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ عبرانیوں پہلے باب کی 2 آیت، اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ اخیر زمانے میں خدا نے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یسوع مسیح آئے ہیں تو یہ اخیر زمانہ ہے۔ اخیر زمانے میں خدا نے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ ہم لوگ اخیر زمانے میں سے گزر رہے ہیں۔ پہلے تثلیث مقدس کی ترتیب سے اگر دیکھا جائے عذر و بائبل مقدس تو شروع میں پرانے عہد نامے میں وہ باب کا دور نظر آتا ہے۔ پہلے خدا کا پاک روح آتا تھا، جو کام کرنا تھا خدا کے جلال کے لیے کرتا تھا، چلا جاتا تھا۔ پہلے باپ کا دور ہے، پھر بیٹے کا دور ہے اخیر زمانے میں۔ بیٹے کے دور کو اخیر زمانہ کہا گیا ہے۔ خدا نے اخیر زمانے میں بیٹے کی معرفت کلام کی اور اب بیٹے کے اوپر چلے جانے کے بعد اب پاک روح کا دور ہے۔ لیکن بیٹے کا اور پاک روح کا دور یہ اخیر زمانہ اس کو کہا جا رہا ہے کلام مقدس میں۔ ہم اخیر زمانے میں سے گزر رہے ہیں، یہ اخیر زمانہ ہے، ہم اخیر زمانے میں سے گزر رہے ہیں۔
دوبارہ پڑھے دیتا ہوں 2 تیموتھیوس 3 باب کی پہلی 5 آیات. لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، نہ شکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے بھی کنارہ کر. رسول کہہ رہے کہ اخیر زمانے میں یہ برائیاں انسانوں کے اندر بڑھتی جائیں گی. لوگ ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، ڈھیٹ ہوں گے، گھمنڈ کرنے والے ہوں گے، طبعی محبت سے خالی ہوں گے، تہمت لگانے والے ہوں گے، سنگ دل ہوں گے، تند مزاج ہوں گے، عیش و عشرت کرنے والے ہوں گے. یہ اخیر زمانے میں پولس رسول نے کہا یہ ہوگا، وہ ہو رہا ہے ہمارے سامنے. ہر سال بڑھ رہے ہیں، ہر سال ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں، قتل بڑھ رہے ہیں، چوریاں بڑھ رہی ہیں، نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں، ماں باپ جگہ جگہ پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں، نافرمانی کا اثر بڑھتا جا رہا ہے. تو ہم جو ہر سال نیا سال مبارک کہتے ہیں، مبارکباد ماننے والے ہیں، ہم لفظوں کو تولتے نہیں ہیں. اب لفظ ہاللویہ 4 مرتبہ کلام استعمال ہوا ہے اور وہ بھی بولا جائے گا، اور وہ ایک آسمانی لفظ ہے. کبھی خداوند یسوع نے نہیں بولا، کبھی رسولوں نے نہیں بولا، کبھی مقدسہ مریم نے نہیں بولا، کبھی نبیوں نے نہیں بولا. آج ہر بچہ ہاللویہ 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 ہر بچہ کر رہا ہے، ہر بندہ کر رہا ہے. وہ لفظ کی پاور کیا ہے، لفظ کی پاکیزگی کیا ہے، لفظ کی حقیقت کیا ہے، ہم نہیں سوچتے. We don't think about it. How powerful the word is. کتنا پاورفل ہے. بولنے والا سوچے، سمجھے، خیال کرے کہ مجھے کیسے بولنا ہے، کس انداز سے بولنا ہے، بولنا بھی ہے، نہیں بھی بولنا، اس کو ذرا کلام میں لے کر جائے، اس کا وزن کرے. ویری امپورٹنٹ. لفظ مبارک جو ہے یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے. یہ آسمان کے خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر جن کو خدا نے برکت دی ہوئی ہوتی ہے. کلام مقدس میں اگر ہم سالوں کی بات کرتے ہیں، احبار 25 کی 5، اور نہ اپنی خود رو فصل کاٹنا اور نہ اپنی بے چھٹی تاکوں کے انگور کو توڑنا، یہ زمین کے لیے خاص آرام کا سال ہو. یہاں پر آرام کے سال کا ذکر ہو رہا ہے، آرام کے سال کی بات ہو رہی ہے. نمبر 1 آرام کا سال. نمبر 2 استثنا 15 باب کی 9 آیت، خبردار رہنا تیرے دل میں یہ برا خیال نہ گزرنے پائے کہ 7ویں سال جو چھٹکارے کا سال ہے نزدیک ہے، اور تیرے مفلس بھائی کی طرف سے تیری نظر بد ہو جائے اور تجھے کچھ نہ دے، اور وہ تیرے خلاف خداوند سے فریاد کرے اور یہ تیرے لیے گناہ ٹھہرے. یہاں پر چھٹکارے کا سال ہے، چھٹکارے کے سال کا ذکر ہے، آرام کے سال کا ذکر ہے. اس کے بعد استثنا 26 باب کی 12 آیت، اور جب وہ تیرے تیسرے سال جو دیجگی کا سال ہے اپنے سارے مال کی دیجگی نکال چکے تو اسے لاوی اور مسافر اور یتیم اور بیوہ کو دینا، تاکہ اسے تیری بستیوں میں کھائیں اور سیر ہوں. یہ دیجگی کا سال ہے، آرام کا سال، چھٹکارے کا سال، دیجگی کا سال. یرمیہ 11 کی 23، اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا، کیونکہ میں انتوت کے لوگوں پر ان کی سزا کے سال میں آفت لاؤں گا. ان کی سزا کے سال میں، سزا کی سال کا ذکر ہے. اس کے بعد حزقیل 46 باب کی 17 آیت، یہاں پر اگر اپنے غلاموں میں کسی کو اپنی میراث میں صدیہ دے تو وہ آزادی کے سال تک اس کا ہوگا، اس کے بعد پھر فرما نروا کا ہو جائے گا، مگر اس کی میراث اس کے بیٹوں کے لیے ہوگی. اب یہاں پر کون سا سال آ گیا؟ آزادی کا سال. اس کے بعد زبور 65 کی 11 آیت، تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے. لطف کا سال، لطف کا تاج پہناتا ہے خدا. لیکن ہمیں ان سارے سالوں میں کہیں پر مبارک سال کا ذکر نہیں ملتا کہ خدا مبارک سال ٹھہرائے، مبارک سال ہو. مبارک جو ہے وہ مبارک بات جو ہے خدا کی طرف سے فرما برداری پر آتی ہے. خدا ساری دنیا کو برکت نہیں دے گا. خدا دنیا کو رد کر چکا ہے، خدا دنیا کو ریجیکٹ کر چکا ہے. بھلے قومیں جو ہیں وہ مبارک بات بانٹے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا.
لیکن برکت دینے کا خدا کا ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ فرما برداری ہے، اور دنیا خدا کی فرما برداری نہیں کرے گی، نہیں کرے گی، نہیں کرے گی، اور خدا دنیا کو برکت بھی نہیں دے گا۔ وہ ایک عام برکت الگ ہے کہ وہ نیک اور بد پر اپنا سورج چمکاتا ہے، لیکن اوور آل ہم برکت کا اعلان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس واضح طور پر یہ فرما رہی ہے کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ زردست ہوں گے، شیخی باز ہوں گے، گھمنڈ کرنے والے ہوں گے، مغرور ہوں گے، شرارت بڑھے گی، شریر بڑھیں گے، اور شرارت بڑھتی چلی جائے گی، شریر بڑھتے چلے جائیں گے، شرارت بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ مزید خدا کے دشمن ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کون سا زمانہ آج چل رہا ہے؟ اخیر زمانہ۔ 2 پطرس 3 باب کی 3 آیت، اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے کہ جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے۔ کلام بتا رہے ہیں اخیر زمانے میں ٹھٹھے کرنے والے آئیں گے، شیخی باز آئیں گے، زر دوست آئیں گے، خرابی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر ہم ایسکیٹالوجی کو دیکھیں، علم الآخرت کو دیکھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کس قدر دنیا کے ساتھ، دنیا پر اگرچہ خدا اپنی محبت ظاہر کر چکا ہے، لیکن اس دنیا کے اوپر خدا کس قدر غضبناک بھی ہے۔ قہر کے پیالے تیار ہیں، آسمانی آفتیں تیار ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تم لڑائیوں کے افواہیں سنو، دنیا بگڑتی چلی جائے گی، اور قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، جنگ پر جنگ ہوگی، عالمی جنگ چھڑے گی، خدا کے غضب کا نشانہ بنے گی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ ان عمارتوں کو کیوں دیکھتے ہو، یہ عمارتیں سب گرائی جائیں گی۔ پھر 666 کا نمبر رائج ہوگا، 777 کا نمبر جو ہے وہ ایماندار اپنے اوپر لیے پھریں گے، اور ایمانداروں کو دکھ اٹھانا پڑے گا، اور کال اور قحط اور غضب کے پیالے اور کیا کچھ خدا کلام میں لکھا ہے کہ وہ خرابی کا دن ہوگا، خرابی کے وقت ہوگا، بربادی کا وقت ہوگا، اور انسان خدا سے دور 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 چلا جائے گا۔ مکاشفہ 16 میں لکھا ہے لوگ کفر بکیں گے، اپنے ہونٹ کاٹیں گے، لیکن توبہ نہیں کریں گے۔ اس قدر انسان خراب ہو جائے گا، انسان بگڑ جائے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں خرابی بڑھ رہی ہے۔ اور ایماندار جو ہیں، جیسے جیسے سال چینج ہوتا ہے، ایمانداروں کی ذمہ داری بڑھتی ہے۔ دراصل ایمانداروں کی دعا کی ذمہ داری بڑھتی ہے۔ یسوع نے کہا اے یروشلم کی عورتوں، میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے بچوں کے لیے رو۔ خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو زیادہ سونے پر بھی منع کیا، ڈانٹا کہ اب سوتے رہو۔ یعنی خدا جو ہے وہ بیدار زندگی چاہتا ہے، خدا ایک ایکٹیو لائف چاہتا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا اے عورتوں میرے لیے نہ رو، اپنے بچوں کے لیے رو، یعنی اپنی اولاد کے لیے رو کہ گناہ میں نہ مر جائیں۔ پولس رسول اپنے رونے کا ذکر کرتے ہیں کہ میں 3 سال مسلسل روتا رہا۔ میں نے انکل عبداللہ کو دیکھا، ان کی رونے والی زندگی ہے۔ کسی فیمیل نے کہا میری بہن کا رشتہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے انکل کہا دعا کریں میری بہن کا رشتہ ہو جائے۔ رشتہ ہو گیا، تو میں تنہائی بیٹھ کے سوچ رہا تھا رشتہ تو ہو گیا، تو سوچو انکل روئے کتنا ہوں گے اس کے لیے، کتنا روئے ہوں گے، کس قدر خدا کو منایا ہوگا، روئے ہوں گے، پیٹے ہوں گے، پھر جا کے بات نہیں ہوگی۔ ایمانداروں کی رونے کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے۔ مبارک جو ہے، یا تو خدا کو مبارک کہا گیا ہے، یا پھر جس کو خدا برکت دی ہوئی ہو اس کو مبارک کہا گیا ہے۔ دیکھیں مبارک کہلانے کا حقدار کون ہے، کلام میں سے دیکھیں ذرا۔ پہلی بات، جن کے کاروبار کو خدا برکت دیتا ہے وہ مبارک ہیں، پہلا سیموئیل 28 باب 23:3-6۔ نمبر 2، جن کو خدا نے عقل، علم و عقل بخشا ہے، پہلا سیموئیل 25 باب 33 آیت۔ جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتے، پہلے زبور پہلی آیت۔ جن کا توکل خدا پر ہے، جن کی بدکاریاں خدا حساب میں نہیں لاتا۔ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کی خدا بدکاریاں حساب میں نہیں لاتا؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ کس طرح کا ان کا دل ہوتا ہے، یہ کس قدر خدا کے حضور خالص ہوتے ہیں، کس قدر خدا کے کنیکشن میں ہوتے ہیں، کس قدر انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہوا ہوتا ہے کہ جب ان سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو پھر خدا حساب میں نہیں لاتا۔ مثال دے رہا ہوں، اگر ایک والد کے 5 بچے ہیں اور 4 تنگ کرتے ہیں، ایک نے کبھی تنگ نہیں کیا، ایک نے کبھی کوئی نقصان نہیں کیا، اس سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو بتاؤ اس کی چمڑی ادھیڑے گا، مارے گا، اس کو معاف کر دے گا؟ یہ کون، کس قسم کے لوگ ہیں جن کی خدا بدکاریاں حساب میں نہیں لاتا؟ کس لیول کی قربانیاں ہوتی ہیں، کس طرح اپنا دل دیا ہوا ہوتا ہے، کس قدر زندگی دی ہوتی ہے کہ ان کو خدا صاحب نہیں لاتا ہوں، کس قدر وہ سب کچھ ان کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے، خدا کے نوٹس میں ہوتا ہے۔ نمبر 6، وہ شخص جو غریب کا خیال رکھتا ہے۔ نمبر 7،
جن کو خدا برگزیدہ کرتا ہے۔ نمبر 8 جو ہر وقت خدا کے گھر میں رہتے ہیں۔ نمبر 9 جن کی قوت خداوند سے ہے۔ نمبر 10 جن کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ نمبر 11 راست بازوں کی اولاد مبارک ہے۔ نمبر 12 ہر وقت خدا سے ڈرنے والے لوگ۔ نمبر 13 کلام پر عمل کرنے والے۔ نمبر 14 جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں۔ نمبر 15 متی 5 باب میں 9 قسم کے لوگوں کو مبارک کہا گیا ہے۔ نمبر 16 جو اس کے نام کے سبب سے ستائے جاتے ہیں۔ نمبر 17 بیدار اور ہوشیار نوکر۔ نمبر 18 مقدسہ مریم جس کو ہر زمانے کے لوگ مبارک کہیں گے۔ نمبر 19 جو بغیر دیکھے ایمان لایا ہو۔ نمبر 20 اپنی مٹھی کھولنے والے۔ نمبر 21 جن کے گناہ خدا حساب میں نہیں لاتا۔ نمبر 22 جو آزمائش کی برداشت کرتے ہیں۔ نمبر 23 صبر کرنے والے۔ نمبر 24 جن کو ملامت کی جاتی ہے۔ نمبر 25 دکھوں کی برداشت کرنے والے۔ نمبر 26 خدا میں مرنے والے۔ 27 برہ کی شادی میں بلائے گئے۔ 28 پہلی قیامت میں شریک ہونے والے۔ 29 جو اپنے جامع برہ کی خون سے دھوتے ہیں۔ 30 نبوت کی باتوں پر عمل کرنے والا۔ یہ 30 قسم کے لوگ ہیں جن کو خدا نے برکت دی ہوئی ہے اور آسمان سے مبارک باد آتی ہے اور وہ مبارک ہے۔ یسوع نے 9 قسم کے لوگ کہا مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے پیاسے ہیں، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، مبارک ہیں مبارک ہیں مبارک ہیں۔ دیکھیں ہم کون ہیں مبارک بانٹنے والے؟ ہم کون ہیں ہر کسی کو بولیں گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو؟ ہم کون ہیں؟ ہم جب مرضی سالوں کو مبارک بنا دے، مہینوں کو مبارک بنا دے، ہم کون ہیں؟ اصل میں خدا کا کلام ترازو ہے جس میں ہمیں ہر بات کو تولنا ہے اور ایویلیویٹ کرنا ہے۔ پکڑے جائیں گے نا، حساب تو لے گا نا۔ مبارک کا تعلق آسمان سے، خدا کے ساتھ ہے، کلام کے ساتھ تعلق ہے اس کا۔ آپ کو کوئی نیا سال مبارک کہتا ہے، میں یہ کہوں گا چلو آپ جواب دے دو، لیکن آپ اس سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ بھائی کیسے مبارک ہوگا، ذرا مجھے سمجھاؤ تو صحیح 2024۔ تو کلام بتا رہا ہے کہ خدا سزائیں مقرر ہیں، قہر کے پیالے مقرر ہیں، ہر بدتر سے بدتر سال آئے گا، اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے۔ دنوں کے کیا بنتے ہیں؟ ہفتے، ہفتوں کے کیا بنتے ہیں؟ مہینے، مہینوں کے کیا بنتے ہیں؟ سال۔ تو مبارک سال کہاں سے آئیں گے؟ کلام کہہ رہا ہے برے سال آئیں گے، ہم کہہ رہے ہیں مبارک سال آئیں گے۔ اب ہماری اور کلام کی تکرار ہو رہی ہے، کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا کہ مبارک سال آئیں گے، کہ مبارک بادی آئے گی، مبارک سال آئیں گے۔ خدا کہے گا سارا سال مبارک سال اس ٹائم ہو سکتا ہے کہ پورے ورلڈ کا ہر بشر خدا کے تابع ہو جائے، وہ ہوگا نہیں۔ جو کام خدا منع کرے گا دنیا میں کر کے دکھائے گی۔ باہر انگریزوں کے ممالک میں آدمیوں نے بالیاں، ٹیٹوز، بال، یہ وہ، توبہ توبہ توبہ، روڑوں کے اوپر کپڑے تار کے گھومنا شروع کر دیتے۔ جو کام خدا منع کرے گا دنیا وہ کر کے دکھا رہی ہے، جو کام خدا منع کرے گا وہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ دنیا خدا کے خلاف چلتی جا رہی ہے، بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ خدا کیسے ہاں مجھے بتائیں، جو میں نے جملہ بولا کہ کس طرح گھومتے ہیں، تو کیا خدا برہنہ دیے وہ، تو کیا خدا برکت دے گا سالوں کو؟ کیا خدا اجتماعی طور پر برکت دے گا؟ نہیں دے گا، شخصی طور پر دے گا فرما بردار لوگوں کو۔ جن کو برکت ملی ہے وہ مبارک کہنے کے حقدار ہے۔ مبارک بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ مبارکیں بانٹتے تو پھرتے ہیں، پکڑے تو چاہیں گے، سوال پوچھے گا صحیح نا۔ جو خود مبارک ہے اور جس کو برکت دیتا ہے اس کو مبارک نکالے ذرا۔ پیدائش 12 باب کی پہلی 3 آیات۔ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے برکت پائیں گے۔ تیسری آیت، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا۔ خدا نے ابراہیم کو مبارک ٹھہرایا ہے۔ کون ابراہیم کو لعنتی ٹھہرا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ خدا نے ابراہیم کو مبارک ٹھہرایا ہے، کوئی ابراہیم کو لعنتی نہیں ٹھہرا سکتا۔ خدا نے کہ اگر تجھے کوئی لعنت دے گا میں اس کو لعنت دوں گا، تجھے کوئی برکت دے گا، تجھے کوئی مبارک کہے گا، میری آواز کے ساتھ آواز ملائے گا، تجھے مبارک کہے گا تو اس کو میں برکت دوں گا۔ یہ میری ذمہ داری ہے۔
جس کو خدا مبارک ٹھہراتا ہے اس کو کوئی لعنتی نہیں ٹھہرا سکتا، اور جس کو خدا لعنتی ٹھہراتا ہے اس کو کوئی مبارک نہیں ٹھہرا سکتا۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ برے دن آئیں گے، دنوں کے ہفتے، ہفتوں کے مہینے، مہینوں کے سال، برے سال آئیں گے، اور پھر قہر کے پیالے اور آفات، سخت الفاظ اور منفی الفاظ آنے والے دنوں کے لیے استعمال ہوں گے، اخیر زمانے کے لیے۔ ہمیں بابرکت بننا ہے، ہمیں برکت لینی ہے، ہم نے خدا کو مبارک کہنا ہے، ہم نے خدا کا شکر ادا کرنا ہے، ہم نے خدا کی تعریف کرنی ہے، ہم نے خدا کو مبارک کہنا ہے اور اپنے خدا سے برکت لینی ہے، اور ہماری زندگی جو ہے وہ خدا کے جلال کا باعث بن سکتی ہے، ہماری زندگی مبارک بن سکتی ہے، ہمارے بہن بھائی مبارک بن سکتے ہیں، ہمارا خاندان مبارک بن سکتا ہے خداوند کی فرما برداری سے۔ مبارک حالی ایسے نہیں ملتی، دکھ اٹھانے سے ملتی ہے۔ خداوند آپ کو اس کے کلام کو وسیلہ سے برکت دے۔ شکریہ۔